یہ جنگ کی داستان ہے، اس جنگ کی داستان جس کو دنیا سرد جنگ کے نام سے جانتی ہے، لیکن جنگ یہ کبھی سرد نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی گرم ہوتی۔ جنگ ہوتی ہے جو کچھ خاص مقاصد کے لیے شروع ہوتی ہے اور پھر تباہی اور بربادی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک جنگی کہانی کہ جس میں ایک سپاہی جو حملہ آور بن کر آتا ہے، اسی مٹی پر زخمی ہوتا ہے اور جنہیں وہ دشمن سمجھتا ہے، وہ جنگ، وہ دشمن، وہ حالات اور واقعات، وہ لوگ، وہ ان کی زندگی کو تبدیل کر دیتے۔ صرف زندگی تبدیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا نام، اس کی سوچ اور اس کی وردی، یہ سب بدل دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک شخص جو کبھی دشمن بن کر آ گیا تھا، اب وہ اپنے لیے ایک الگ شناخت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک سپاہی کی، ایک دشمن کی اور پھر ایک افغان کی کہانی ہے۔ یہ شخص ہے شیخ عبداللہ، جو ایک وقت میں سوویت فوج کا انٹیلیجنس آفیسر ہوا کرتا تھا اور جس کا نام اس وقت تھا باخر الدین خاکیموف۔ باخر الدین خاکیموف ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے افغانستان آ گیا تھا، مگر اب وہ ہاتھ جس میں کبھی بندوق ہوا کرتی تھی، اب وہ دعا کے لیے اٹھتے۔ اس جنگ نے نہ صرف اس کی زبان، اس کی روایت، اس کی سوچ، ان کی شکل و صورت تبدیل کی، بلکہ اس کی باخر الدین خاکیموف کی کہانی بہت ساری کہانیوں کی طرح اس وقت جنم لیتی ہے جب 1989 میں سوویت یونین افغانستان پر حملہ کرتا۔ باخر الدین کی قسمت اچھی کہیں، قدرت کا کرشمہ کہیں یا کوئی جادوئی کہانی، اس کہانی میں بڑے موڑ آ گئے۔ پہلے وہ سپاہی ہوتا ہے، پھر وہ جنگی محاذ پر ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور پھر ایک موڑ آتا ہے کہ وہ ایک جنگ میں شدید زخمی ہوتا ہے، سر پر گہرا زخم پڑتا ہے اور پھر ایک لمبی کوما میں چلا جاتا۔ میری زندگی بچائی، مجھے عزت دی، مجھ پر بے حد مہربان ہو۔ اس وقت جہاد میوزیم کے ڈائریکٹر سید عبدالوہاب کتالی، جو ایک سابقہ مجاہد کمانڈر ہوتے ہیں، وہ اس سوویت سپاہی کو اپنا بیٹا بناتا ہے۔ باخر الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے میری شادی کرائی، مجھے گھر دیا اور مجھے تنخواہ دی۔ روس کے بارے میں خاکیموف کہتے ہیں کہ اب وہ میرے لیے ایک غیر ملکی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے روسی تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن اب مجھے میری اپنی نئی زبان دری پر فخر ہے۔ روس اور ازبکستان سے پیغامات آتے ہیں باخر الدین خاکیموف کو بلانے کے لیے، مگر اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ شیخ عبداللہ جو کبھی جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوتا ہے، تو اب یہاں پر لوگ اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اپنے سادہ سے گھر میں قالین اور تکیوں پر بیٹا عبداللہ آہستہ سے کہتا ہے، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، اب میں خدمت کر رہا ہوں۔ خاکیموف بڑی شرمندگی کے ساتھ ایک بات کہتا ہے کہ میں یہاں کسی شادی میں نہیں آیا تھا، میں جنگ کے لیے آیا تھا، لیکن افغانستان نے مجھے انسان بنا دیا۔ یہ کہانی ہے جنگ، ضمیر اور انسانیت۔